الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر بے کس ہو کر، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں ایک، ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں قبول اعمال کے لیے چند شرائط کا بیان آیا ہے، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عمل مقبول وہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ ان آیات میں ایسے ہی خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں، ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی خلاف ورزی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور چونکہ شرائط مذکورہ میں سب سے اہم شرط ایمان کی ہے، اس لیے سب سے پہلا حکم بھی توحید کا بیان فرمایا، اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں۔ خلاصہ تفصیل: حکم اول توحید، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر، یعنی شرک نہ کر، ورنہ تو بدحال بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔ آگے پھر اسی کی تاکید ہے، تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس معبود برحق کے کسی کی عبادت مت کر، یہ سعی آخرت کے طریقے کی تفصیل ہے۔ حکم دو، ادائے حقوق والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ تیرے پاس ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائیں، اور جبکہ تبعاً ان کی خدمت کرنا بھاری معلوم ہو، سو اس وقت بھی اتنا ادب کرو کہ ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے حق تعالی سے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا ہے۔ اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم بھی سناتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں دل ہی سے سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے اور پھر نادم ہو کر معذرت کر لو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ معارف و مسائل، والدین کے ادب و احترام اور اطاعت کی بڑی اہمیت۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالی نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر شاہد ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا
کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقت مستحب میں، نماز اپنے وقت مستحب میں اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل روایات حدیث میں مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں بسند صحیح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ اور جامع ترمذی میں مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں۔ ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لی جاتی ہے اور ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں۔ بقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ بقی نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمتگار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، 100 مرتبہ بھی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بیقی نے شعب الایمان میں بروایت ابی بکر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ یہ سب روایات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہیں۔ والدین کی اطاعت کن چیزوں میں واجب ہے اور کہاں مخالفت کی گنجائش ہے؟ اس پر علماء و فقہا کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کی شہادت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی خاطر مدارت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک،
یعنی اپنی ماں کی صلہ رحمی اور خاطر مدارت کرو. اور کافر ماں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دیں تو ان کا اس معاملے میں حکم ماننا تو جائز نہیں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کا برتاؤ کیا جائے. ظاہر ہے کہ معروف طریقے سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کریں. مسئلہ، جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے، فرض کفایہ کے درجے میں رہے، اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، یعنی بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسا کہ ان کو رلایا ہے، یعنی ان سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہو، کفایہ کے درجے میں ہو، تو اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں. اس میں مکمل علم دین حاصل کرنا اور تبلیغ دین کے لیے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں. مسئلہ، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، خصوصاً ان کی وفات کے بعد. صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمے باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہی کے واسطے سے ہے. والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمے باقی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حق ادا کرنا مقصود تھا. والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں. والدین کی خدمت و اطاعت والدین ہونے کی حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے. لیکن واجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادتاً رکاوٹ بنا کرتے ہیں ان حالات میں قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی. والدین کو بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے. دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں. تیسرے، بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہوتا ہے. قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت بھی تم اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج کے کسی وقت
تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں. تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ ادا کرو. آیت میں کما ربیانی صغیرا سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آیات مذکورہ میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت چند تاکیدی احکام دیے گئے ہیں. اول یہ کہ ان کو اف بھی نہ کہے. لفظ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو، وہ بھی اسی کلمہ اف میں داخل ہے. ایک حدیث میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایذا لسانی میں اف کہنے سے بھی کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا. حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے. دوسرا حکم ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا. لفظ نہر کے معنی جھڑکنے ڈانٹنے کے ہیں، اس کا سبب ایذا ہونا ظاہر ہے. تیسرا حکم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ہے. پہلے دو حکم منفی پہلو سے متعلق تھے جن میں والدین کی ادنا سے ادنا بار خاطر کو روکا گیا ہے. اس تیسرے حکم میں مثبت انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے. حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے. چوتھا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے غلام آقا کے سامنے. جناح کے معنی بازو کے ہیں. لفظی معنی یہ ہے کہ والدین کے لیے اپنے بازو عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکائے. آخر میں من الرحمہ کے لفظ سے ایک تو اس پر متنبہ کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو. دوسرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شفقت و رحمت ہے. پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت رسانی تو انسان کے بس کی بات نہیں. اپنی مقدور بھر راحت رسانی کی فکر کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے. یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے. مثلا والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لیے رحمت کی دعا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیاوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو. مرنے کے بعد ان کے لیے دعا رحمت، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت جائز نہیں. ایک عجیب واقعہ، ایک واقعہ عجیبہ. قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ. اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں. خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا. جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لے؟ والد نے عرض کیا کیا آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار ذیل سنائے۔ جس کا ترجمہ ہے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی۔ گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، انت وما لک لابیک، یعنی جانو، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ یہ اشعار عربی ادب کی مشہور کتاب حماسہ میں بھی نقل کیے گئے، مگر ان کو امیہ بن ابن ابی طلت شاعر کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عبد العالی کے اشعار ہیں، بعض نے ان کی نسبت ابو العباس عامہ کی طرف کی ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ میں اس دل تنگی کو رفع فرما دیا گیا ہے جو والدین کے ادب و تعظیم کے متعلق احکام مذکورہ سے اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، ان کے اور اپنے حالات بھی ہر وقت یکساں نہیں ہوتے۔ کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکور الصدر آداب کے خلاف ہو تو اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس طرح گناہ سے بچنا سخت مشکل ہوگا۔ اس آیت میں شبہ اور اس سے دل تنگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بغیر ارادہ بے ادبی کے کبھی کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ صادر ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں کہ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا کے لیے نہیں کہا تھا، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لفظ اوابین بمعنی توابین ہے۔ حدیث میں بعد مغرب کی 6 رکعات اور اشراق کی نوافل کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اوابین اور توابین ہیں۔